السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی بیداری کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ ایک مرتبہ تمام لوگ درود پڑھ لیں، بآواز بلند پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ پروردگار عالم نے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔
علاقے میں جو علماء کرام ارریہ کے، ڈمریا کے، قرب و جوار کے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے آپ لوگوں پر، ہمارے اوپر، کہ پروردگار عالم نے ایسے علماء کرام کو ہمارا راہنما، ہمارا راہبر، جو وقتی طور پر پروردگار عالم نے انہیں زندگی عطا فرمائی، وہ ہماری رہنمائی ہر وقت کرنے کے لیے تیار رہتے۔ شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اور آپ باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس کو مان کر اس پر عمل پیرا کرے۔ علماء کرام کی قدر کریں۔ زمانہ وہ آ رہا ہے جس میں کہ یہ علم علماء کرام کے ساتھ اٹھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی جب موت ہوتی، وفات ہو جاتی ہے، گویا کہ ایک دنیا چلی گئی۔ تمہیدی باتوں میں یہ بتلا دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، آج اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے محلے کے عالم کی قدر لوگ کرنے میں آج بڑی کمی کرنے لگے۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہ جن کو آپ نے مہمان بنا کر بلایا، خوب توقیر کی، بڑا ادب و احترام کیے، اور گھر والے کی کوئی خبر ہی نہیں، پھر تو پتہ یہ چلا جس مہمان مقرر کی آپ نے عزت داری کی، اب آپ نے علماء کرام کی جو آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں رہا کرتے ہیں، ان کی ناقدری کر کے گویا ان کی بھی آپ نے کچھ ادب میں، احترام میں کچھ آپ نے کمی کر ڈالی۔ اس لیے کہ علماء کرام کہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہ نہیں کہا کسی جگہ کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہے، ہر ایک ہے۔ کسی کو وراثت ابا کی ملی، کسی کو دادا کی ملی، کسی کو خاندان کی ملی۔ علماء کرام کو جو وراثت ملی، انبیاء کرام کی علم والی وراثت ملی۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، سورہ ملک کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، بس کچھ دیر کے لیے مجھے آپ برداشت کریں گے انشاءاللہ، اور میں یہی کہوں گا اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے بھی، دل کی گہرائیوں سے، یہ میری طرف سے آپ ایک گزارش سمجھیں کہ اللہ والوں، دنیا میں سننے والوں کی کمی نہیں، عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اس بات کو ہی آج اقرار کریں، یہ بتائیں کہ جو بات بھی ہمیں سننے کو علماء کرام کی ملے گی، ایسا نہیں کسی ایک عالم کو خاص کر کے سننے کے لیے چلے آئے، فلاں عالم نے تقریر کر لی، بھائی ٹھیک ہے چلو گاڑی سٹارٹ کرو، اپنے گھروں کو چلتے ہیں واپس۔ پھر جتنے علماء کرام آتے گئے، بھیڑ ساری ختم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا سیوا یہ ہونا چاہیے، ہو کوئی بھی قرآن و حدیث بیان کرنے والا، بغور سماعت کریں ادب احترام کے ساتھ، اور عمل کی توفیق پروردگار عالم سے مانگے۔ نہیں تو میں اپنی جیب میں لے کر نہیں آیا کہ توفیق میں دینے والا ہوں، نہیں، توفیق وہی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فیہ مناکبہا۔ وہی وہ ذات ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے خود اشارہ فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض، وہ ذات ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے یہ نرم زمین دنیا
دنیا کے اندر ہموار زمین بچھا ڈالی اور کیا فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، کتنا بڑا. میں وہ زمین تیرے لیے ہموار فرما دی، نرم فرما دیا. زمین کی سینے کو چاک کرتا ہے، بلندے دانے کو ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا مجال ہے یہ مٹی میری اجازت کے بغیر ایک بھی دانہ غائب کر دے. جعل لکم الارض ذلولا، نرم زمین بنا دی. آرام پہ آدمی فصلیں اگایا کرتا ہے. زمین کی بارے فرمایا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو کھاؤ پیو، اللہ کی روزیوں کو استعمال کرو. لیکن یاد ایک چیز کو کبھی نہ بھلاؤ گے، ایک چیز کو اپنے دل سے کبھی نہ جانے دو گے. دنیا میں کھو کر، دنیا میں کھیتیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے تم اس سے اللہ رب العالمین کی اس قول کو نہ بھلا ڈالو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک وقت آئے گا پھر رجعت، پھر لوٹ جانا اسی کی طرف ہوگا. زمین میں وقت دیا، عمر دے دی، جوانی دی، بڑھاپا دے دیے، ساری چیزیں دے دی. کسی شاعر نے یوں کہہ دیا کہ کثیر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کی چلتا ہے تو، اور تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا. سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں. محلہ تعمیر کرنے والوں، بلڈنگیں بنانے والوں، بنگلہ بنانے والوں، بڑے بڑے گھروں کی تیاری کرنے والوں، بڑے بڑی پراپرٹی جمع کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا اس کی دی ہوئی روزی حاصل کر، پھر ایک دن آئے گا تیرا چل چلا ہو جائے گا. اس دنیا سے جدائی ہوگی، ابا سے جدائی ہوگی، گھر والوں سے جدائی ہو جائے گی، خاندان والوں سے جدائی ہوگی. اور ایسی جدائی نہیں کہ ابھی گئے فوراً پھر ملاقات ہو جائے گی، نہیں. گھر والے بھی دیتے رہ جائیں گے، رونے والے روتے رہ جائیں گے. ایک وقت میں تیرے اوپر جب خاک ڈالی جائے گی، تمہیں جواب دینے کے لیے طاقت اپنے اندر کوئی موجود نہ ہوگا. کس نے دیکھی میرا ابا اتنا بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے. اللہ والوں، دنیا والوں، ان کا انتقال جب ہو جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں چلو بازار میں کفن کا کپڑا خرید لاؤ. کسی نے برانڈڈ کسی کو دیا، ابا کے لیے قبر میں مخمل لگا دو، گرمی لگے گی ہوا کا انتظام کرو، اندھیرا آئے گا روشنی کا انتظام کرو. کسی ابا نے اپنی چہیتی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا کسی اولاد نے اپنے والدین کے لیے کبھی ایسا کر سکی ہے؟ کسی کی کیا مجال؟ معمولی بات جو زیادہ زیادہ آدمی کو دیا جاتا ہے. دنیا میں کس مالک کس مکان کے مالک تھے پتہ نہیں. آگ کھڑی آ گئی،
نہلانے والا کوئی اور ہے، وضو دلانے والا کوئی اور ہے، کپڑے اتارنے والا کوئی اور ہے، وضو کراتا کوئی اور ہے، آدمی کو کفن کسی اور نے پہنایا، اپنے کاندھے پہ ڈھو کر کسی اور نے تیری آنکھ، وہ اول منزل جو آخرت کی پہلی منزل قبر کہلاتی ہے، لوگ اپنے کاندھے پر ڈھو کر لے گئے۔ اب وہ کہنے لگے یہاں تک تیرا احترام تیری تعظیم کر دی، اب آگے تیرا نام اعمال جان ہے۔ کاندھے پہ چلا جاتا ہے، اگر تھوڑا سے بھی جنازہ ہل رہا، لوگ کہتے ہیں بھیا ٹھیک سے دھیرے دھیرے لے کر چل، ذرا زور سے نہ چلو کہ جنازہ ہل رہا ہے، پھر قبر میں رکھ کے چلا آتا، کون دیکھنا جاتا کس حال میں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہتا ہے کہ کنبہ قبیلہ چھوڑ کی یاری، اصل گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھ لو کہ اکیلی سدھاری، اور سب کو چلنا ہے کہ دن باری باری۔ ہر آدمی کا جنازہ ایک دن اٹھے گا، اور پھر ایک دن وہ آئے گا جب اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو اجازت دے گا، سور میں پھونک مارو، پھر پوری دنیا یک بار کی ختم کر دی جائے گی۔ اب لوگوں نے دنیا میں آ کر قبر کو بھلا دیا، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا دیوانہ کوئی اور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنے بھی زندگی دنیا میں گزاری اب تیرا وقت آ گیا، اگر تو نے اس کی تیاری کر لی تو ٹھیک ہے، محلات کے بدلے میں تمہیں کشادہ قبر ملے گی، جنت سے تیرے لیے خوشبو آئے گی، لباس جنت کا آئے گا، لیکن اگر برے بن کے گئے پھر اتنی مار پڑے گی، چیخو گے چلاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اس دروازے تک پہنچا دیتی ہے، پروردگار عالم کے پاس چلے جانا۔ اور یہ چیز میں چھیڑ دیا ہوں تو ایک بات اور بھی سن لیں، اللہ والو قرآن کریم میں نبی علیہ السلام نے دونوں میں، قرآن کریم میں بھی نبی علیہ السلام کی فرامین میں بھی ایمان کے جو جز ہیں، جو حصہ ہے، ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، ہمارا قبر کی عذاب پر، قضا قبر کی فراوانی نعمت پر ایمان رکھے۔ کوئی آدمی اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والا ایمان مکمل نہیں، اللہ کی فرشتوں پہ ایمان رکھ رہا، اللہ کے لیے ایمان مکمل نہیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان لے آئے پھر بھی ایمان مکمل نہیں، انبیاء کرام پر ایمان لے آئے پھر بھی ایمان مکمل نہیں، جب تک کہ بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے آخرت پر بھی ایمان لے آئے اور اپنے تقدیر پر بھی ایمان لے آئے۔ 6 حصوں کا نام ایمان ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ غیبی امور میں غیر مریش ہے۔ لوگ اتنے بیٹھے اٹھ کے سوال کرے مولانا آپ نے تو عذاب قبر کا بیان شروع کر دیا، عذاب قبر میں بھی ہوتا ہے کیا؟ کس نے دیکھا، کس کو نظر پڑی، کس نے آواز چیخنے چلانے کی سنی، یا کوئی آیا ہے واپس جس نے بتلا کے چلے گئے پھر؟ قرآن کریم میں بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ
واسی معلوم ہوتا ہے قبر کے اندر جو آخرت کی پہلی منزل بندہ نیک بن کر جائے گا، بڑی عزت کی جائے گی، احترام ہو کیا جائے گا، گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر کے گئے، پھر وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرما دیا، النار یوردون علیہا غدوبا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ جہنم کی آگ کے اوپر روزانہ صبح و شام فرعونیوں کو پیش کیا جاتا ہے، گنہگاروں کو پیش کیا جاتا ہے، روزانہ اس کے عذاب پر، جہنم کی آگ پر، النار یوردون علیہا، یہ گنہگار لوگ پیش کیے جاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے، اسے دھمکی دی جاتی، دیکھو ابھی چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد تیرے لیے اشد العذاب کا وقت تو باقی ہے۔ ابھی تو اشد العذاب باقی ہے، وہ دن ابھی تو آیا نہیں جبکہ تیرے عذاب میں اور بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ گنہگاروں کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت آ جائے گی، ادخلوا، آواز آئے گی، ان لوگوں کو داخل کرو، ان لوگوں پر عذاب کو مسلط کرو، اشد العذاب، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو بڑے عذاب میں، سخت عذاب میں، تکلیف والے عذاب میں ڈال دو۔ دخول کا معنی یوں آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے داخل کرو، پھر اسے خروج کا امکان ہی نہ بچ جائے۔ تو گویا یہاں سے کہ وضاحت مل جاتی، پھر قرآن کریم میں اور آگے ہم اور آپ چلیں گے، سورۃ الحدید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا، سورۃ الحدید نہیں بلکہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کی علاوہ، وَلَنُذِيقَنَّهُم، ہم ان لوگوں کو ضرور بھی ضرور چکھایا کریں گے۔ کون؟ پروردگار عالم نے گنہگاروں کے لیے اعلان کیا، من العذاب الادنی، یہ ادنا عذاب، کم تر عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ یہ عذاب میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے، اس عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ مفسرین کرام نے خصوصاً علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، اللہ والیو غور کرو، فرمایا کہ یہاں پر یہ چھوٹا عذاب سی، من العذاب الادنا، ادنا عذاب سی مراد وہی قبر والا عذاب لیا ہے۔ قیامت جب آ جائے گی پھر اس کے اوپر بڑا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، بندہ چیخے گا، چلائے گا، الہی ایک دفعہ دنیا کی طرف واپس کر دے، قسم تیری میں کبھی بھی گناہ کا کام دنیا میں نہ کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ وہاں جا کر کے یہ اقرار کریں گے، الہی بڑا عذاب، تکلیف دے عذاب ہے،
اور یہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کو احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تنبیہ فرمائے اور اپنے صحابہ کرام سے فرماتے تھے ایھا الناس استعیدوا من عذاب القبر، اے لوگوں، اے مردوں، عورتوں، امیروں، غریبوں، عالموں، عوام کے لوگوں، گاؤں میں رہنے والوں، شہروں میں رہنے والوں، محلات میں رہنے والوں، جھوپڑیوں میں رہنے والوں، مسافروں، مقیموں، ایھا الناس، اس کے اندر فرمایا تمام لوگوں کو، ناس کے اندر ہر آدمی آ جاتا، مرد بھی، عورت بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی، پوری دنیا کے لوگ، لیکن خصوصاً صحابہ کرام جو سامنے موجود ہوتے، فرمانے لگے استعیدوا من عذاب القبر، اور صحابہ کرام عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. دعا فرماتی الہی قبر کی عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، پروردگار عالم مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہستی ہے جسے اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا بنایا، محبوبی کبریا بنایا، نبوت کا تاج پہنایا، مکہ مدینہ کی سردار بنائے، تمام انبیاء کرام کی بارے فرمایا کہ یہ میرا نبی امام الانبیاء ٹھہرے، تمام انبیاء کرام کی امام ٹھہرے. جب وہ دعائی فرمایا کہ الہی قبر کی عذاب سے تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، نجات عطا فرما، پھر ہم رات و دن کس فکر میں ہونا چاہیے ذرا غور تو کرو. ایک بات بتا دیں، ہم سے آپ سے پہلے ہمارے دادا پردادا بھی زندہ ہوتے، یاد رکھ لیں، ان سے بھی پہلے جو لوگ تھے دنیا میں کدھر چلے گئے وہ؟ اتنے لوگ یہاں پہ ہیں، کوئی کھڑے ہو کے یہ بتلا سکتا الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا، جن کے پردادا کا انتقال جلدی ہوا ہوگا، نہیں تو اکثر لوگ اپنے ابا کی قبر بھی بھول بیٹھے ہوں گے. ہندوستان بھارت کے اندر مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، پروردگار عالم نے قانون جاری فرمایا کہ اے دیوانو، اے دنیا والو، اے میرے بندو، حکومت مشرک کو دے سکتا ہوں، ظالم کو نہیں دے سکتا. جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہو، جو اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والا، اپنے بادشاہت میں مستحق ہے، آج ان کی قبر پہ جا مٹی اٹھا کر پوچھ. قبر تو بنانے کی توفیق بھی کبھی ملی ہوگی، کھوپڑیاں ملی ہوگی. ایک شاعر یوں کہتا ہے، جاگوری غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاخ کی تربت، اور پوچھ
پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اور اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، جاؤ ذرا بادشاہوں کی قبروں کو کھود کر دیکھو، ان کی کھوپڑیوں کو نکال کر دیکھو، دینداروں مجلس میں بیٹھے لوگوں ڈمریا والوں، اور میری آواز جا تک جایا کرے گی، اور لوگوں اس بات پہ غور کرو، اگر کسی کو حکومت میں بچانی ہوتی بڑے بڑے بادشاہوں کی پھر موت نہ آتی، امیروں کو موت نہ آتی، بڑے لوگوں کو موت نہ آتی، وزیروں کو موت نہ آتی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں آ گئے کل من علیہ فان، جتنی بھی چیزیں جتنے بھی مخلوقات زمین پر ہر ایک کو فنا ضرور آیا کرے گی، اور یاد کرو جن کے ڈنکے پر جن کی ایک آواز پر دنیا لرز جایا کرتی تھی، میں تم لوگ پریشان ہو جاتے تھے، آج ان کی قبر پہ ایڑیاں رگڑ کر دیکھو کوئی آواز تیرے کانوں میں نہ آئے گی، ان کی قبروں کو دیکھو کہ قبر میں کس طرح پڑا ہوگا، کس حال میں ہوگا کسی کو پتا نہیں، کہ جن کی ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و آسمان، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کوئی نہیں ہے، ہر ایک کو جانا پڑے گا اور تنہا جانا ہوگا، ہوشیار آدمی کا کام یہ تیاری اس گھر کی کر لیتا ہے، ہر وقت اسے یاد رکھا کرتا ہے، اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنت کا بیان کیا جاتا نہ روتے، جہنم کا بیان آتا رونا نہ آتا، روتے بھی اتنا نہ روتے جتنا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہے، جن کا نام لقب ذوالنورین پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہرے داماد بنے، جن کو اللہ رب العالمین نے غنی بنایا، اتنا مالدار بنائے، خلیفہ ثالث بنائے، دنیا میں جن کی حکومت چلی اللہ نے جن کو جنتی ہونے کا پروانہ زمین پر دے دی، وہ شخصیت کا حال کو دیکھو، اس صحابی کا حال کو دیکھو، کسی قبر کو دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ داڑھی کی بال جتنے سارے تربتر ہو جاتے۔ ایک غلام تھا جس کا نام تھا ہانی، سوال کرتے آپ کے سامنے تمام چیزوں کا ذکر آتا، اتنا نہ روتے جتنا قبر کو دیکھ کر ہوتے، وجہ کیا ہے آخر؟ وہ فرماتی کیا تمہیں یہ بات نہ ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ کیا تمہیں یہ بات نہ ملی اور میرے غلام، یہ وہ جگہ ہے، ایسی اندھیری کوٹھی ہے، ایسا اندھیرا گڈھا ہے، اگر اس کے اندر نجات کسی کو ملی یا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس میں نجات مل جائے گی اس کے بعد جو منازل آئیں گے آسانی پیدا کی جائے گی، اگر اس میں نجات نہ ملی یاد رکھو اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اسٹیج آئیں گے، جتنے بھی درجے آئیں گے، جتنی منزلیں آئیں گی، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کیا جائے گا، آسانی نہ آئے گی۔ یہ وہ منزل ہے، اس لیے رونا آتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو،
ان للقبر زغتتن، قبر کے لیے ایک حق بنتا ہے کہ جب بھی کوئی مردہ، جب بھی کوئی جنازہ، لاش رکھی جاتی ہے تو ایک مرتبہ وہ قبر اسے دباتی ہے۔ ہم اور آپ سوچے ہوں گے نمازی بن جائیں گے، روزے دار بن جائیں گے، نیکوکار بنیں گے، یا کم از کم یہ سوچ رہے ہوں گے فلاں حاجی صاحب کتنا نیکوکار آدمی بنے، شاید قبر کی اس دبوچنے سے محفوظ رہ گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وتشہدہ سبعون الفا من الملائکہ۔ اور میرے صحابہ کرام تمہارا کیا خیال ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب صحابہ کرام فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے لوگوں کا جنازہ آج تک ہم لوگوں نے اٹھایا، اتنے لوگوں کو اٹھایا، جو لوگ یقیناً اندازہ کرنے والے نے کیا ہوگا جب آدمی کی جسم میں روح باقی ہوتی ہے، جنازہ جب وہ بنانا ہوتا ہے، جب آدمی زندہ ہوتا ہے، کچھ یوں مردے کے مقابلے میں ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس زندہ کے مقابلے میں مرنے کی بعد اس کی جنازے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جنازے اٹھائے آج تک ہمیں ایسا محسوس نہ ہوا، جبکہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہیم و شہیم آدمی ہے، موٹا آدمی ہے، لمبے تڑنگی آدمی ہے، لمبے قد والا آدمی ہے، اتنا بہترین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، لیکن فرمایا کہ جب ان کی جنازے کو لے کر ہم چلنے لگے، جنازہ اس کی کھاٹ اتنا ہلکا لگی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کھاٹ اٹھا کے جنازے کی اس کھاٹ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، اس پر کوئی جنازہ ہی نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس پر کوئی جنازہ ہی نہیں، اتنے ہلکے، ہمیں بڑا تعجب لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہی شخصیت ہے جس کی موت پر عرش بھی جھوم اٹھا کہ اب آنے والا پیارا سا بندہ اللہ تحرک لہ العرش، یہ پیارا بندہ کے لیے۔ اور فرمایا وتشہدہ سبعون الفا من الملائکہ، ان کی جنازے میں آ لوگوں، کسی کی جنازے میں حاجی حاضرات ہو جائے، کسی کی جنازے میں بادشاہ آئے، کسی کے جنازے میں مکھیا آ جائے، کسی کے جنازے میں بڑے بڑے لوگ آ جائے، لوگ آدمی کہتا ہے دیکھو کتنا پہنچا ہوا آدمی تھا، اس کے جنازے میں فلاں شخص آئے، فلاں حکومت کے لوگ آئے، فلاں مکھیا آئے، فلاں حاکم آئے، فلاں منتری جی آئے، یہ آئے وہ آئے، لیکن اللہ والو اس کا کیا کہنا جن کی جنازے میں کہ اتنے اللہ رب العالمین کے وہ نوری مخلوق آئے، انشاءاللہ جل کریں گے نوری مخلوق، ایک تو نہیں 70,000 فرشتے آئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں۔ اب 70,000 فرشتوں میں سے کتنے فرشتے وہ جنازے کو اٹھا رکھے ہوں گے، تیرے کندھے پہ پڑنے دیا تب تو وزن ہوگا، تب تو پتہ لگے گا۔ لیکن یہ فرمایا کہ جب میرے ساتھ کو گئے قبر میں جس وقت رکھا گیا قبر نے دبوچ لی، فَإِن نَجَا مِنْهُ آدَمْ لَمَا نَجَا لَنَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ۔ اگر قبر کی دبانے سے کوئی محفوظ رہ جاتا، اور لوگوں اگر قبر کی دبوچنے سے کوئی محفوظ رہ جاتا، میرے ساتھ کوئی قبر نہ دباتی۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا گیا، قبر نے ایک مرتبہ دبایا، ثم فرجان، پھر اسے کشادہ ہو گئی اور پھر اس کی بعد نہ دبائے گی۔ اللہ والو جب نیک آدمی ہوتا ہے
قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک دفعہ یہ قبر اسے ضرور دبوچتی ہے، پھر اسے کشادہ ہو جاتی ہے، پھر قیامت تک نہ دبوچے گی، مگر گنہگار لوگ ہو، بدکار ہو، فحاشیوں میں مبتلا رہنے والا ہو، بدماشیوں میں رہنے والا ہو، نیک لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہو، نماز کا مذاق اڑانے والا ہو، ایسی لوگوں کو روزانہ ہر وقت قبر کی اندر پیسے جانے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہر وقت قبر دبایا کرتی اور پریشان کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب کو جو پروردگار عالم نے چھپا دیا، اس کی بھی بڑی وجہ ہے، اور اس کے لیے بھی کئی احادیث ہیں، لیکن اللہ والو یوں جان لیجئے عقل مندارہ اشارہ کافی است، یہ نہ کہے ٹائم اتنا ہی ملا اور دینا چاہیے، عمل کی تیار ہو جائیں اگر اشارے آپ سمجھ لیتے، اس لیے کہ تمام علماء اکرام جس طرح میں آیا سارے لوگ آئے، امنگیں لے کر آئے، شاید میری بات پہ لوگ عمل کریں گے، میری نجات کا ذریعہ بنے گا، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو سننا ہے۔ بس انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں، اور پھر کبھی پروردگار عالم نے زندگی بخشی، وقت ملا، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، اور کوشش یہ کروں گا جو موضوع ہمارا ادھورا رہ جا رہا ہے پھر انشاءاللہ اسی پورا کروں گا۔ تو قبر کے اندر ایک گنہگار آدمی کو یہ دونوں جو کان ہے نا اس کے بیچ میں مارا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے چیخ نکلتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے، علماء کرام موجود ہیں، کئی علماء کرام ایسے بھی جو ہمارے استاذ کے بھی لائق ہیں، عذاب اگر ہوگا، ہاں قبر میں کسی کو ڈالا گیا ہو، بھیڑیے نے کھا لیا ہو، درندے جانوروں نے کھا لیا ہو، یا کہیں پہ وہ کچل دیا گیا ہو، جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو، عذاب ہر دو شے کو، روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے۔ قبر وہی بن جاتی ہر ایک کی جہاں پہ آدمی انتقال کیا ہو، جہاں پہ سر جل گیا ہو۔ اگر کسی کو درندوں نے کھا لیا، اسی کے پیٹ میں آدمی کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا۔ مچھلی کی پیٹ میں کسی کی موت آئی، وہیں پہ اس کے لیے قبر ہو گئی، ثواب و عذاب ملیں گے۔ اس لیے کہ عمل کی جس نے تیاری کر لی، جس نے اگلی کی تیاری کر لی، قبر کی تیاری کر لی، پھر قبر میں روشنی کا انتظام ملے گا، جو نیک عمل کریں گے ساتھ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ساتھ میں جائے گی، اور پھر قبر میں ہمارا عزت و احترام کیا جائے گا، جنت کی وہ بالا خانے دکھائے جائیں گے، اور پھر ہمیں یہ کہا جائے خوش ہو جاؤ، غم نہ کرو، تیری لیے اچھا انتظام پروردگار عالم نے تیری عمل کی وجہ سے کیا۔ اس لیے ہمیں آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے، عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، توفیق مانگیں۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک زندگی عطا فرمائی، ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی زندگی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اعمال کر رہے ہیں اور جو خرچ ابھی دے رہے ہیں مدرسے میں، دل کھول کر دیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں الہی جو ہم نے 2-4 روپے خرچ کر دیے پروردگارہ تو اسے قبول بھی فرما۔ آمین بولیں گے کہ نہیں؟ الہ العالمین جتنے بھی لوگ خرچ کریں گے، جتنے بھی لوگ چل کے آئے، سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما۔ پروردگار عالم تمام ماں بہنوں کو دنیا کے اندر عزت و آبرو اور عزت عطا فرما۔ علماء کرام کو دنیا میں پروردگار عالم صالحانہ لمبی زندگی عطا فرما کی عوام کی تبلیغ کریں گے۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کو عافیت عطا فرما۔ دنیا کے اندر سب جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔